بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءہم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما کانوا سابقین فکلا اخذنا بذنبہ فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحہ ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا، اور ان میں کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا، اور ان میں کسی کو زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی پاک ذات کبریائی کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے، جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو اپنے آخری نبی حضور خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا۔ بے پناہ بے حد و حساب، لا تعداد لا محدود سلام اور درود ہوں ہمارے نور والے آقا، میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان، نور معرفت نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارا نور ایمان سدا قائم رکھے۔ بعد از حمد و صلات کے بے پناہ شکر گزاری کرتے ہیں اپنے بے نیاز خالق و مالک کی، جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی، تندرستی ہزار نعمت، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، بے حساب جنت الفردوس میں داخل کرے، سدا کے لیے اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے اور محترم نمازی سب بھائیوں اور مکی چینل کے ناظرین، توفیق خداوندی سے ہم نے 20ویں سپارے سورۃ العنکبوت کی چند آیات ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی اور سنی۔ ارشاد فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، یعنی قارون، فرعون اور حامان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا، اور بے شک ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور حق قبول کرنے سے انکار کیا، اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے کہ ہمارے عذاب سے بچ سکتے، بلکہ ہمارے عذاب کا حکم ان تک پہنچ کر رہا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو صرف زکوٰۃ کا انکار کرتا تھا، فرعون اور حامان کے ساتھ ذکر فرمایا جو سارے دینی امور یعنی توحید، نبوت وغیرہ کا انکار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کرنے والا ویسا ہی کافر ہے جیسے ساری باتوں کا منکر کافر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکروں پر جہاد کا حکم دیا اور مسیلمہ کذاب کی قوم پر جہاد فرمایا، کیونکہ وہ مسیلمہ کو نبی مان کر مرتد ہو گئے تھے۔ تو قارون اللہ کو اللہ ہی مانتا تھا، اللہ ایک ہے وہ اللہ کو ایک ہی مانتا تھا، اللہ خالق ہے وہ اللہ کو خالق ہی مانتا تھا، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے نبی ہی مانتا تھا، توریت اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہی مانتا تھا، لیکن ایک چیز کا صرف انکار کیا اس نے، زکوٰۃ کا، صرف زکوٰۃ۔ تو اس کا یہ ایک چیز کا انکار ساری چیزوں کا انکار مانا گیا اور وہ کافر قرار دیا گیا، قرآن پاک نے اس کو کافر فرمایا۔ اب ایک بندہ نماز بھی پڑھے، جہاد بھی کرے، حج بھی کرے، روزے بھی رکھے، کلمہ بھی پڑھے، سارا کچھ کرے، تو ایک ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کر دے، مثال کے طور پر روزے کا انکار کر دے، باقی سب کچھ وہ صحیح کر رہا ہے، صحیح جا رہا ہے، باقی سب کچھ صحیح مانتا ہے، قرآن پاک کو بھی مانتا ہے، نبی پاک کو بھی مانتا ہے، سارے نبیوں کو مانتا ہے، ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، قیامت پر بھی ایمان ہے، جہنم پر بھی ایمان ہے، جنت پر بھی ایمان ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں روزہ فرض نہیں ہے، یہ ایویں مولویاں ہی بنایا ہے، یہ بندہ کافر ہے، پکا کافر ہے، بلا شبہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کر دیا ہے۔ ہم اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں جی جنہیں کلمہ پڑھ لیا نا وہ پھر پار ہی پار ہے۔ صرف کلمہ نہ دیکھیں، صرف کلمہ ہی نجات نہیں ہے، مرزائی کلمہ نہیں پڑھتے، اپنے ایمان سے بتائیں، کلمہ پڑھتے جو آپ پڑھتے ہیں وہی پڑھتے، مرزائی بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہیں ہم مرتد مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں، اور ہیں بھی، وہ یقیناً کافر ہے، پکے کافر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، جبکہ حضور آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پر ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ اب وہ ایک کی بجائے کروڑ کلمہ بھی پڑھیں، جہنم کے حقدار۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔
کسی پر اللہ نے پتھراؤ بھیجا، کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوئے۔ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ جب سے کائنات بنی اب تک اور جب تک رہے گی، ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اللہ نے نہ کسی پر ظلم کیا اور نہ کرے گا۔ کیوں کہ وہ ظالم نہیں بلکہ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جواد ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ پھر فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال، یعنی جو بتوں کو خدا مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اور در حقیقت ان بتوں کے عاجز اور بے اختیار ہونے کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ سورۃ العنکبوت یعنی مکڑی، تو یہ اس آیت میں مکڑی کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے۔ عربی زبان میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنے رہنے کے لیے جالے سے گھر بنایا جو کہ انتہائی کمزور ہے، اور یہ گھر نہ اس سے گرمی دور کر سکتا ہے، نہ سردی، نہ گرد و غبار اور نہ بارش، کسی چیز سے اس کی حفاظت نہیں کرتا مکڑی کا گھر۔ ایسے ہی یہ بت ہیں کہ اپنے پجاریوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی دنیا و آخرت میں انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے۔ کتنی پیاری مثال دی ہے قرآن پاک بتوں کی، بت پرستوں کی۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، پھونک مارے تو اڑ جاتا ہے، ڈھہ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکما دین بت پرستوں کا دین ہے۔ جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہے، اسی طرح بت پرستوں کا، مشرکین کا دین، یہ ہندو جو ہے موجودہ دور میں، اس کو سمجھ لیں آپ کہ ان کا دین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے نکما دین۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ بت پرست یہ بات جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے۔ مکڑی کا ذکر ہوا، آئیے ہاتھوں ہاتھ ہم مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا غربت کا باعث ہے، تنگ دستی کا، منحوس ہوتے ہیں یہ جالے۔ تو یہ جالے ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں۔ کفار قریش نے طنز کے طور پر کہا تھا، اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان کرتے، لو قرآن سن لو انہاں دا، کدی وچ مکھی دا ذکر ہے، کدی وچ مکڑیاں دا ذکر آ رہا ہے، یہ قرآن ہے۔ طنز کرتے تھے، مکڑی دا وچ ذکر آیا اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل کی گئی اور فرمایا گیا کہ وہ تو جاہل ہیں جو مثال بیان کیے جانے کی حکمت کو نہیں جانتے، کیونکہ مثال سے مقصود تفہیم ہوتی ہے، یعنی سمجھانا ہوتا ہے۔ کسی کو بات سمجھانی ہو تو ہم بھی کہتے ہیں یار مثال کے طور پر تو انجی سمجھ لے، تو انجی لا لے، ہاں جی، انگلش میں کہتے ہیں فار ایگزامپل۔ تو یہ تو اگلے کے ذہن میں اپنی بات کو بٹھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا مثالیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالیں دے کر
بہت ساری باتوں کو واضح کیا، سمجھایا. بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن میں حضور نے مثالیں دی ہیں، اور جیسی چیز ہو اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے ویسی ہی مثال بیان کرنا حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے. اور یہاں چونکہ بت پرستوں کے باطل اور کمزور دین کی کمزوری اور بطلان بیان کرنا مقصود ہے، لہذا اس کے اظہار کے لیے یہ مثال انتہائی نفع مند ہے. اور ان مثالوں کی خوبی، نفاست، عمدگی اور ان کے نفع اور فوائد اور ان کی حکمت کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور علم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثالوں کو علم والے ہی جانتے ہیں. قرآن پاک کی جتنی بھی آج تک تفسیریں ہوئی ہیں یہ ساری علماء نے ہی کی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. کسی جاہل نے قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں، اسے آتے ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اس سے علماء کا درجہ، رتبہ اور شان بھی ہمیں سمجھ میں آیا. پھر فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین. اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو باطل نہیں بنایا بلکہ حکمت کے تحت بنایا. اور بے شک ان دونوں کی تخلیق میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کی وحدانیت اور یکتائی پر دلالت کرنے والی نشانی ضرور موجود ہے. یاد رہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت صرف مومن ہی حاصل کرتے ہیں. اس لیے یہاں انہی کا ذکر ہوا کہ اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے، ورنہ عمومی طور پر یہ سب کے لیے عبرت ہے. کافر جو ہے وہ کتنی ریسرچیں کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بات انہیں مل جائے اس پہ وہ اپنی زندگی خرچ کر دیتے ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے. تحقیقات کر کر کے، ریسرچیں کر کر کے وہ جہاں تھے وہ وہیں ہیں، انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. تو مومن جو ہے وہ آسمانوں کو بھی دیکھتا ہے تو اسے اپنے رب کی شان نظر آتی ہے، زمین کو بچھا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو رب یاد آتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے سے پھولوں کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے سبحان اللہ، ان کو سونگھتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کہ یہ کتنے پیارے ہیں، ان کا پیدا کرنے والا کتنا پیارا ہوگا. اللہ کی توفیق سے الحمدللہ رب العالمین آج ہمارے 20 سپارے مکمل ہو گئے. تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق قم یدنا سہلا اشکالا. اے مولا کریم اپنے